اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کافروں کے ساتھ جہاد کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ حکم تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کرے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کر کے دکھایا، کیونکہ ان کے ایمان اتنے مضبوط تھے کہ وہ ایک مسلمان بھی 10 کافروں پر بھاری تھا، اگرچہ وہ تعداد میں کم ہوا کرتے تھے۔ یہ حکم کئی سال تک رہا، لیکن اب جو نئے لوگ اسلام میں آ رہے تھے، ان کی تربیت ان صحابہ کی طرح نہیں تھی، ان کا ایمان اس طرح مضبوط نہیں تھا جیسے صحابہ کا تھا۔ تو اب اللہ پاک نے اگلا حکم نازل فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الآن خفف اللہ عنکم، کہ اب تخفیف کر دی اللہ نے تم سے، وعلم ان فیکم، کہ اللہ جانتا ہے یہ کہ تم میں ضعف، کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، کہ وہ پہلی سی قوت اب ان کے اندر نہیں رہی۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم، پس اگر ہوں تم میں سے مِئَةٌ صَابِرَةٌ، 100 صبر کرنے والے، یغلبوا مِئَتَیْن، غالب آئیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر ہوں تم میں سے 1000، یغلبوا ألفین، تو غالب آئیں گے 2000 پر۔ پہلے 1 اور 10 کی نسبت تھی، اور اب ہو گئی 1 اور 2 کی نسبت۔ یہ حکم اب تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو ترغیب دیں کہ وہ جہاد کی تیاری کریں، جہاد کریں، کہ اگر تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے میدان جنگ میں ڈٹ جانے والے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے اسی طرح کے 100 مجاہد ہوں جو میدان میں ڈٹ گئے، اور ایسے صفات والے مجاہد 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس علم ہے اور نہ ہی فہم و فراست ہے، کہ انہیں معلوم ہو سکے کہ اللہ نے اپنے رستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے کہ کافروں کی زندگی کا مقصد لڑائی کرنے سے یہ ہے کہ وہ اپنی سربلندی، زمین میں فساد یا مال و دولت کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو ان سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی تعداد کے کم ہونے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر وہ ہمت، شجاعت سے میدان میں ثابت قدمی سے ڈٹ جائیں گے تو وہ ان کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوگا۔ اللہ اپنی مدد کے ساتھ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ، ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور آج یہی کمی ہم مسلمانوں میں ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں کہ ہم کفار کے خلاف، اپنے دشمنوں کے خلاف میدان جنگ میں ڈٹ جائیں۔ آج ہم مسلمان وہن کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہمارے اندر موت کا خوف اور مال کی اتنی محبت ہے کہ ہم میدان جنگ میں جانے سے ڈرتے ہیں، اور اسی لیے آج ایک ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ورنہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں یا تفسیر معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع، جو ان کی 8 جلدوں کی تفسیر ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ موتا کے مقام پر 3000 نے 2 لاکھ کا مقابلہ کیا، اور اسی طرح ہجرت کے 8ویں سال جمادی الاولیٰ کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 جرنیل منتخب فرمائے، حضرت زید ابن حارثہ، حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت عبداللہ ابن رواحہ۔ ان کی قیادت میں 3000 فوج روانہ فرمائی، کیونکہ اس وقت معلومات کے مطابق کافروں کی فوج کی تعداد 8000 تھی، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ کافروں کی تعداد تو 2 لاکھ ہے۔ اور حدیقۃ الموت کے مقام پر حضرت ابو دجانہ نے اکیلے 40000 کا مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی تاریخ بہت سنہری ہے اگر ایمان مضبوط ہو تو، اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ایک اور بات بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ بدر کے مقام پر 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ گرفتار ہونے والوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص اور حضرت عمر کے بھائی زید ابن خطاب شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ طلب کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، تو اس میں حضرت عمر نے یہ رائے دی
کہ یہ سب لوگ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف اور آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ان کو زندہ چھوڑنا مناسب نہیں، اور قتل بھی اس طرح کریں کہ ہر آدمی اپنے عزیز کو قتل کرے۔ آپ میرے بھائی کو میرے حوالے کر دیں کہ میں اس کو خود قتل کروں۔ آپ اپنے چچا کو قتل کریں اور ابو بکر صدیق سے کہیں کہ وہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کا گلا کاٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اور رائے دے گا؟ تو حضرت سعد ابن معاذ جو انصاری تھے کہنے لگے کہ میری بھی یہی رائے ہے جو حضرت عمر کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اور رائے دینے والا ہے؟ تو حضرت ابو بکر جو خاموش تھے، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر آپ بھی اپنی رائے دیں۔ تو عرض کی حضرت عمر کی بھی رائے غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ کلمے اور اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن حضرت یہ قیدی ہیں، اگر ہم ان کو قتل کر دیں گے تو کافر کہیں گے کہ مسلمان اتنے ظالم ہیں کہ قیدیوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور دوسری بات یہ کہ ان کو قتل کرنے کے بعد کفار کے جذبات اور زیادہ بھڑک جائیں گے اور مقابلے کے لیے وہ پہلے سے بھی زیادہ تیار ہوں گے، اور اللہ پاک نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ کے علاوہ سب نے حضرت ابو بکر صدیق کی بات کو صحیح مانا، اور یوں ہر قیدی سے 400 درہم چاندی لے کر رہا کر دیا گیا، اور جن کے پاس درہم نہیں تھے ان کو کہا گیا کہ تم ہمارے 2-3 ساتھیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ معروف الفرقان میں امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جب بھی کوئی رائے دیتے تو بعض اوقات وہ آسمان سے آنے والی وحی کے موافق ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ لوگ آپ کے چچا زاد ہیں، یعنی آپ کے نسب سے ہیں، تو آپ ان سے فدیہ قبول کر لیں، جبکہ ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، انہیں قتل کر دیا جائے، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما کان لنبی، نہیں ہے کسی نبی کے لیے ان یکون لہ اسرا، یہ کہ ہوں ان کے پاس قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یثخن فی الارض، کہ وہ ان کا خون بہا دیتا زمین میں، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا۔ تریدون عرض الدنیا، تم ارادہ کرتے ہو دنیا کے سامان کا، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تمہارے لیے آخرت کا ارادہ کرتا ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتا لکھا ہوا اللہ کی طرف سے، سبقہ جو پہلے سے طے ہے، لمسکم فیما اخذتم، تو البتہ پہنچتا تم کو جو اس چیز کی وجہ سے جو تم نے لیا، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ اس کی تمام تفصیل سورہ محمد میں آ جائے گی انشاءاللہ، اس وقت ہم اور تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اب چونکہ اللہ کا بھی قانون ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا تھا، اور یہ فیصلہ ایسے ہونا تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور اگر مجتہد سے اجتہادی غلطی ہو تو مجتہد پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور بدریوں سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور ان قیدیوں میں سے کچھ مسلمان ہونے والے بھی تھے، اور اگر یہاں وہ قتل کر دیے جاتے تو وہ کس طرح مسلمان ہوتے۔ یہ تمام حکمتیں تھیں اللہ کی جو آڑے آئیں، اور یہ فیصلہ ہوا۔ تو پھر اللہ پاک نے کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، پس کھاؤ تم اس میں سے جو تم نے غنیمتیں حاصل کی، حلال طیباً، حلال اور پاکیزہ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس میں جو اللہ نے الفاظ کہے حلال طیباً، یہاں کھانے کی 2 شرطیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ کھانا حلال بھی ہو اور طیب بھی۔ جیسے گندم حلال ہے، گائے اور بکری کا گوشت حلال ہے، لیکن اگر وہ رشوت یا کسی سے چھینا گیا ہو یا چوری کیا ہو تو پھر وہ طیب نہیں رہے گا، تو اس لیے ہمیں اپنے کھانے پینے میں طیب ہونے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب جن قیدیوں کے پاس درہم نہیں تھے کہ وہ فدیہ دے کر خود کو چھڑوا لیتے، تو ان کو جیسے میں نے بتایا کہ کہا گیا کہ وہ 2-3 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ تو انہی قیدیوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، ان کو جو تمہارے ہاتھ میں قیدی ہیں، ان یعلم اللہ، کہ اگر جان لیا اللہ نے، فی قلوبکم خیراً، کہ تمہارے دلوں میں کوئی بہتری ہے، یعنی کہ تم کفر کو چھوڑ کر ایمان لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کو چھوڑ کر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو دے گا تم کو بہتر اس سے جو تم سے لیا گیا، ویغفر لکم، اور وہ تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ آج تم نے فدیے کے طور پر جو کچھ بھی دیا، اگر تم بعد میں ایمان لے آئے، نیکی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اس سے کئی گنا بہتر چیزیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ کی بخشش سے بڑھ کر کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ قیدی تمہارے ساتھ خیانت کرنے کا ارادہ کریں، یعنی اپنے کفر پر ڈٹے رہیں، اسلام کی مخالفت پر جمے رہیں، تو فقد خانوا اللہ من قبل، تو تحقیق انہوں نے خیانت کی ہے اللہ سے پہلے بھی، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، بس اللہ نے ان پر قدرت دی ہے تم کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ مفسرین کرام کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ان کی خیانت کیا تھی، وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس دنیا میں عالم وجود میں آنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان میں وادی نعمان میں تمام انسانوں کی روحوں کو حاضر کر کے جو عہد لیا تھا انسانوں سے، جس میں اللہ نے کہا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ تھا وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے لیا، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے اپنے نئے خدا گھڑ لیے، اپنے نئے مذہبی سسٹم بنا لیے، تو اس عہد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک سوچنے کا مقام ہے کہ اگر آج ہم بھی اپنی زندگی کو قرآن پاک اور سنت کے مطابق نہیں گزارتے یا کوشش بھی نہیں کرتے، تو ہم بھی اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ نے یہ آخری آیت میں کہا کہ اگر یہ لوگ خیانت کرنے کا ارادہ کریں جیسے انہوں نے اس سے پہلے بھی اللہ کے ساتھ خیانت کی، تو اگر آج ہم بھی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم بھی انہی وعدہ خلافوں میں شمار ہوں گے۔ تو اس وقت کو فائدہ اٹھائیں اور خود کو مسلمان ہونے کے باوجود اس صف میں مت لے کر آئیں کہ جس میں کل کفار منافقین کھڑے تھے۔ اپنی زندگی کو قرآن پاک کے تحت گزارنے کی کوشش کریں، اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہوں اور ہم سے آخرت میں مغفرت کا معاملہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔